أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خاتم النبيين وسيد المرسلين، السلام عليك يا أبا الزهراء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب روحی لک الفدا۔ ناظرین کرام، سرزمین مقدس نجف اشرف ہے اور جوار امیر المؤمنین علیہ السلام اور باب قبلہ حرم مطہر امیر المؤمنین علیہ السلام میں آپ کی خدمت میں کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آخر سفر 28 سفر ہو یا 29 سفر، دونوں مناسبتیں شہادت کی مناسبتیں ہیں۔ ایک مناسبت ہے آقا دو عالم سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے چلا جانا۔ ہماری آنکھوں سے اس زمانے کے لوگ کے جو ان کو دیکھا کرتے تھے، جی بر کے دیکھا کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے پردہ غیبت میں چلے جانا رسول خدا کا، اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی بھی شہادت ہمارے پاکستان اور انڈیا میں منائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت بھی آخر سفر میں منائی جاتی ہے۔ ان تینوں شہادتوں کے موقع پر اور مناسبتوں کے موقع پر آپ تمام کربلا ٹی وی اردو کے ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور امید یہی کرتے ہیں کہ جس طرح آپ باقی ایام عزا دنیا بھر میں عزاداری کر کے مناتے ہیں اور سیرت کا ذکر ہوتا ہے، مصیبتوں کا ذکر آتا ہے اور ان ہستیوں کی عظیم قربانیوں کا ذکر آتا ہے، انشاءاللہ یہ دن بھی آپ ایسے ہی منائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا کہ جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے ان ایام کے حوالے سے، اور ہم حرم مطہر امیر المؤمنین علیہ السلام میں موجود ہیں، اور ان ہستی کی خدمت میں کہ جو نفس رسول کہلاتے ہیں، آیا مباہلہ کے مصداق کے طور پر ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کا۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انتہائی خوبصورت آواز میں جو مدحت اہل بیت پڑھتے ہیں، مصائب اہل بیت پڑھتے ہیں، جناب محترم محمد اقبال ساجدی صاحب، ان سے ہم آغاز کریں گے اور ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از حرم امیر المؤمنین علیہ السلام سنتے ہیں۔ جناب اقبال ساجدی صاحب بسم اللہ کیجیے گا۔ آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، ساری دنیا کو وفاداری، ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی، جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی، فرش غم ویسے محمد کا، فرش غم ویسے محمد کا بچھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، یہ صفِ غم ہے محمد کی، یہاں فرق نہیں، یہ صفِ غم ہے محمد کی، یہاں فرق نہیں، ہاں اسی صف پہ زمانے کو
ہاں اسی صف پہ زمانے کو بلاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا، گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا، آج کی رات چراغوں کو، آج کی رات چراغوں کو بجھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، کیوں ہو خاموش بقیہ کے اجڑ جانے پر، اجڑ جانے پر، آنسو زہرا کی یتیمی پہ، آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی، اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی، دل اسی فاطمہ زہرا کا، دل اسی فاطمہ زہرا کا بڑھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، ہے باد بابا کہ جسے حق نہ ملا دنیا سے، باد بابا کے جسے حق نہ ملا دنیا سے، اس کے حق کے لیے آواز، اس کے حق کے لیے آواز اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو۔ حسن، تو بہت پیاری آواز میں آپ نے ذکر مصطفیٰ کیا اور ذکر مصائب پدر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کیا۔ خدا کی ذات آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ گفتگو کا رخ قبلہ آپ کی جانب بڑھاتے ہیں۔ ایام شہادت ہیں اور شیعہ بالخصوص شیعہ مسلک کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ غمی کے ایام میں غم ہوتے ہیں اور خوشی کے ایام میں خوشحال ہو جایا کرتے ہیں۔ رسول خدا کے جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو سب سے اہم اور جلی پہلو نظر آتا ہے وہ رسول خدا بطور منجی بشریت کے طور پر بشریت کو ظلمت قدوں سے نکالا، ضلالتوں سے نکالتا۔ میں چاہوں گا کہ کچھ گفتگو رسول خدا بطور منجی بشریت کے حوالے سے کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولاي یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مناسبت شہادت عظمہ رسول گرامی اسلام جو یہ ایام چل رہے ہیں اس کی مناسبت سے بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام میں اولاً تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اس کے بعد
امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تمام مسلمانان جہان کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ رسول گرامی اسلام کے اگر تذکرہ کریں تو اس صورت میں پیغمبر گرامی اسلام نے جس انداز میں دین مبین اسلام کو پہنچایا، کہتے ہیں کہ ما اوذی النبی مثل ما اوذیت، خود پیغمبر گرامی اسلام کا فرمان ہے دین اسلام کو پہنچانے کے حوالے سے، توحید کو پہنچانے کے حوالے سے، خدا کی وحدانیت کو پہنچانے کے حوالے سے جو اذیتیں محمد نے برداشت کی، جو اذیتیں مجھ محمد کو دی گئی وہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ یعنی اس قدر آپ نے اذیت دی، اور نہ صرف یہی اذیت جو لوگوں کی طرف پہنچا ہے بلکہ آپ خود اپنے اندر بھی احساس کرتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یعنی خداوند عالم پیغمبر گرامی اسلام سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے اے نبی تو اس قدر اپنے آپ کو پریشانی میں، اس قدر اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈال۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، باخع عربی میں کہتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، قرآن کو پہنچانے کے حوالے سے، خدا کی پیغام کو پہنچانے کے حوالے سے، رسالت کو پہنچانے کے حوالے سے لوگ اگر اس پیغام پر توجہ نہ دے، لوگ اگر اس پیغام کو ایکسپٹ نہ کریں تو آپ اپنے آپ کو اس قدر مشقت میں نہ ڈالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ہاتھ، اپنے جان کھو دیں، اپنے جان کھو دیں، اپنے آپ کو ضرر پہنچائے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اگر آپ پوری زندگی کا مطالعہ کریں پیغمبر گرامی اسلام کا تو شعب ابو طالب جیسا جو حصار پیغمبر گرامی اسلام کو ملی، سخت ٹائم تھا، بہت سخت ٹائم تھا، حتیٰ کہ قریش والوں نے آپ کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کیا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ نکات پیغمبر گرامی اسلام اور حتیٰ کہ کل نے قریش کے ساتھ انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ کہتے ہیں کہ نہ کوئی قریش والوں کے ساتھ رابطہ رکھے، نہ کوئی وہ رابطہ رکھے تو ان کو جو نہ قبول کرے، نہ کوئی ان کو کھانا کھلائے، نہ ان کا کھانا کوئی کھائے، نہ ان کے ساتھ کوئی شادی کرے، نہ ان کی شادی میں شریک ہو۔ اس قدر آپ کو مشقت میں ڈال دیا کہ حتیٰ کہ تاریخ بتاتی ہے بچے درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ اس قدر پیغمبر گرامی اسلام نے کہنا آسان ہے لیکن جس پہ گزرتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، جو گزر جاتے ہیں ان کے لیے پتہ ہو جاتا ہے۔ لہذا پیغمبر گرامی اسلام نے اس قدر، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام اگر آج کل کے دور کے مسلمانوں کی طرح، آج کل کے دور کے لوگوں کی طرح جو مادی ذہن رکھتے ہیں، پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے بھی بہت سارے آفرز کیے کہ بہترین اس وقت کے عرب کے بہترین خوبصورت ترین خواتین ان کے سامنے پیش کیے، چاندی و سونا و تمام جواہرات ان کے سامنے رکھ دیے، تو پیغمبر کس لیے کہ تاکہ دین اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام کیا فرماتے ہیں لو وضع الشمس بیمینی والقمر بیساری ان اترک هذا الامر فلا افعل ذلك، یعنی میرے دائیں ہاتھ میں چاند رکھا جائے، بائیں ہاتھ میں سورج رکھا جائے اور یہ کہیں کہ اس کام سے باز آ جائے، میں کبھی باز آنے والا نہیں ہوں۔ یعنی پیغمبر گرامی اسلام کے عزم کو دیکھیں، حوصلے کو دیکھیں، چونکہ پیغمبر گرامی اسلام جانتے تھے کہ مسئولیت کو کس طریقے سے انجام دینا ہے، توحید کی کس طریقے سے پرچار کرنی ہے اور خداوند عالم کی کس طریقے سے اطاعت کرنی ہے۔ ابھی ہم ظاہراً لقلقۂ لسانی سے ہم مسلمان تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو رسول گرامی اسلام کا محبین تو شمار کرتے ہیں، لیکن سیرت سے ہم غافل ہیں۔ پیغمبر گرامی ہونا تو یہ چاہے کہ ہم پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت سے درس حاصل کریں۔ اگر یہ ایک چونکہ پیغمبر گرامی اسلام نے انسانیت کو بچانے کے لیے، پیغمبر گرامی اسلام نے ایمان کو بچانے کے لیے یہ تمام مصیبتیں برداشت کی، نہ صرف پیغمبر گرامی اسلام اپنے بارے میں فکر مند تھے بلکہ تمام مسلمانان جہان کے بارے میں، اور طائف کا واقعہ اس کا شاہد ہے۔ جی طائف کا واقعہ بالکل، طائف کا واقعہ شاید چاہتے رسول خدا تو بددعا ہو جاتی اور طائف وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن چاہتے تھے کہ ان کی خیر ہو، ان کی ہدایت ہو جائے۔ بے شک پیغمبر گرامی اسلام کا سیرت کو دیکھیں تو جب بھی کوئی آپ کو اذیت دیتے تھے تو آپ مسکرا کے ان اذیتوں کا جواب دے دیتے تھے۔ اسی لیے لوگوں نے جو پیغمبر گرامی اسلام کے اخلاق کو دیکھے، پیغمبر گرامی اسلام کی زہد و تقوی کو دیکھے، پیغمبر گرامی اسلام کی امانت کو دیکھے، حتیٰ کہ کفار بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہاں اگرچہ یہ دعوت اسلام دے رہے ہیں، ہمارے جو مذہب ہے اس کے مخالفت
دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس کی بات میں سچائی ہے۔ کبھی کسی نے پیغمبر اسلام کو جھوٹا نہیں کہا، کیونکہ حتیٰ کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ کفار کہتے ہیں اگر یہ شخص بتا دے کہ فلان پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو ہم ان کے اوپر یقین کریں گے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی عملی طور پر دکھا دیا کہ کس طریقے سے خدا کی جو ہے نا وحدانیت کی پرچار کرنی ہے، کس طریقے سے خدا کی وحدانیت کا، خدا کی عبادت کا پاس رکھنا ہے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام کی مکمل زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسن ہے۔ آپ ان کے زہد سے بھی آپ درس لے سکتے ہیں، ان کی تقویٰ سے بھی آپ درس لے سکتے ہیں، ان کی جو ہے نا امانت داری سے آپ درس لے سکتے ہیں، ان کی استقامت سے آپ درس لے سکتے ہیں۔ بہت سارے خصوصاً ابھی ہم جو کہتے ہیں کہ اسلام باز جو مسلمانان جہاں جو اسلام کے نام پہ لوگوں کے اوپر دہشت طاری کر کے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، تو وہ اسلام جو ہے نا دہشت سے نہیں پھیلائے گئے پیغمبر گرامی اسلام نے، بلکہ پیغمبر گرامی اسلام نے اخلاق کے ذریعے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے حبیب اگر تم سخت مزاج ہوتا، تم مزاج ہوتے تو اس وقت لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ یہ تو آپ کے اخلاق تھا جس کے لیے خود پیغمبر خداوند عالم نے انہیں سند دی کہ آپ کے اخلاق کی عظمت کے لیے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی خلق عظیم کا مالک پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے اخلاق سے دکھایا کہ، اور ہدف بعثت بھی شاید یہی اخلاق جو نا ذکر کیا جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اگر مبعوث بے رسالت کیا گیا ہے تو اخلاق کو تمام کرنے کے لیے۔ لہذا اگر آج ہم بھی پیغمبر گرامی اسلام کے اوپر، پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت کے اوپر چلنا چاہے تو ہمیں تبلیغ دین کے لیے، خصوصاً جو مبلغین ہیں، خصوصاً جو صنف روحانیت ہے، ان کے لیے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے عملاً دکھانا چاہے۔ جیسے کہ بتایا کہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، اگر لوگوں کو دعوت دینی ہو، پیغمبر گرامی اسلام کے سیرت کے حوالے سے بتانی ہو، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو نمونہ اخلاق بنا دے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو تخلقوا باخلاق اللہ، جیسے کہ حدیث میں آ گئے ہیں کہ جو اخلاق خداوندی ہے، اخلاق خداوندی کا مظہر پیغمبر گرامی اسلام کی ذات ہے۔ جیسے کہ خود حدیث قدسی میں آئے ہیں كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقتك يا محمد، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، خداوند عالم کے لیے جسم نہیں ہے، خداوند عالم کے لیے ذاتی ظاہری کوئی اعضاء نہیں ہے، لہذا پروردگار عالم نے اپنی اوصاف کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اپنی صفات کو لوگوں تک بتانے کے لیے پیغمبر گرامی اسلام کو کہا کہ کنت کنزا مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، بس میں نے جانا کہ میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچانواؤں، فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تجھے خلق کیا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ ائمہ معصوم علیہ السلام کی ذات گرامی کے حوالے سے دیکھیں تو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہے، سب کے سب مظاہر ذات الہی ہے، مظاہر صفات خداوندی ہے۔ اگر ہم نے خدا کی صفت کو دیکھنا ہے تو محمد آل محمد کو دیکھیں، آپ خداوند عالم کی حلم کو دیکھیں تو محمد کی ذات میں دیکھیں، خداوند عالم کی کرم کو دیکھیں محمد کی ذات میں دیکھیں، خداوند عالم کی عظمت کو دیکھیں محمد کی ذات میں دیکھیں۔ آپ تو ہر جہت سے رحمت للعالمین اگر پیغمبر کو کہا گیا نا تو پروردگار کی ذات ارحم الراحمین ہے۔ اگر خدا پیغمبر کی ذات امام المتقین ہے تو پیغمبر رب جلال جو ہے نا منبع تقویٰ ہے۔ تو لہذا اگر پیغمبر کی ذات سے ہم نے درس لینی ہے تو صفات مظہر خداوندی محمد و آل محمد کی ذات ہے، لہذا ہمیں پیغمبر گرامی اسلام کی ذات سے جو ہے نا درس حاصل کرنا چاہے اور اپنے آپ کو کما حقہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے اس مصداق میں شامل کرتے ہوئے مطیع بننا چاہے۔ حسن بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے اور بڑی پیاری گفتگو انشاءاللہ اس سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں نجف اشرف میں، اور نجف اشرف میں جس طرح اربعین حسینی کے موقع پر پوری دنیا نجف اشرف آتی ہے اور نجف اشرف سے کربلا کی جانب مشی ہوتی ہے اور لوگ
پیادہ روی کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح اس مناسبت کے حوالے سے بھی کربلائے معلیٰ سے مشی ہوتے ہوئے لوگ پیدل چلتے ہوئے، پیادہ روی کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسن مجتبی، لبیک یا علی مرتضیٰ کی صداؤں کے ساتھ ان ایام کو منایا جاتا ہے۔ خدا کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ خدا کی ذات آپ کی زندگی میں بھی ایک دن ایسا ضرور آئے کہ یہی ایام ہوں اور آپ سرزمین مقدس نجف اشرف میں ہوں۔ اپنی دعا میں یاد رکھے گا، آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا علی۔